بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد۔ دیکھیے، ہر دور میں جو ٹھگ ہوتے ہیں، بے ایمان پاکھنڈی ہوتے ہیں، وہ مختلف طریقے سے اپنے انداز میں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور لوگوں کو سبزار دکھاتے ہیں۔ اب سے پہلے بھی 6-7 سال 8 سال پہلے ٹینکروں کے ذریعے سے ٹھگ کے لے گیا، اور اب باہر کا آدمی اور لوگ لالچ میں آ جاتے ہیں۔ پھر ٹٹلو بازوں کے سامنے بھی جو ٹھگی ہوتی ہے وہ بھی لالچ میں۔ اب یہ شادی بیاہ کے نام پر، غریبوں کی شادی بیاہ کے نام پر کوئی 1.5 لاکھ روپے جمع کروا رہا ہے، کوئی 2 کروا رہا ہے، کوئی 4 کروا رہا ہے۔ جن لوگوں کے پاس میں اتنی حیثیت ہے کہ ان کے پاس 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ ہیں تو انہیں جمع کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ صحیح بات ہے کہ وہ اور لالچ میں آتے ہیں، اور لالچ سب سے بری چیز ہے۔ میرا تو یہ پیغام ہے پوری قوم کو، پورے علاقے کو، تمام مسلمانوں کو خاص کر کہ کسی ٹھگ والے کی ٹھگی میں نہ آئے۔ جہیز کے نام پر، شادی کے نام پر جو ٹھگ رہے ہیں، جہیز اسلام اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ کسی کی کوئی مدد کرانی ہے تو ڈائریکٹ اپنے آپ کرے۔ جو یہ کمیٹی بنا لی یا کوئی بنا، اور مولویوں کا لباس پہن کر لوگ مولویوں کو بدنام کرتے ہیں۔ سیف النملا کے متعلق جو ہم نے کچھ سنا ہے وہ مولوی نہیں ہے، دوسرے لوگوں کے متعلق سنا ہے وہ مولوی نہیں ہے۔ حافظ جی میاں جی ادنا لوگ ہیں، لیکن لوگوں کو اعتماد دلانا کہ کوئی مولوی بن رہا ہے، کوئی بڑا مدرسے کا ذمہ دار بن رہا ہے، کوئی کچھ بن رہا ہے، یہ سب ٹھگ ہیں۔ یہ جو پکڑے جا رہے ہیں یہ ان کے ساتھ جو لوگ اور ہیں وہ، اور جو کوئی نیا ہتھ کنڈا اپنا رہا ہو، میرا سب سے کہنا یہ ہے کہ ان سب سے بچ کے رہیں، دور رہیں، اور ایسے لوگوں کے خلاف پوری طریقے سے آواز اٹھائی جائے، لوگوں کو بیدار کیا جائے، جاگروکتا کی جائے۔ کوئی آدمی ان کے ساتھ نہ دے، بلکہ ان کے خلاف بولو، اور کہیں پیسے جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی اپنے حیثیت جتنی ہے اتنا خرچ کرے، جتنی گزری اتنے پام پھیلاؤ، فالتو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ان کے خلاف ہوں کہ ان کا کوئی ساتھ مت دو، اور ان سے آئندہ بھی ایسے ٹھگ والوں کے بالکل پکڑو شروعات میں۔ مفتی صاحب، لوگ آپ کو سنتے ہیں میوات کے اندر، لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک آدمی میڈیا میں آ کے بار بار اس طرح کی بات بول رہا تھا، لگ بھگ علاقے کے سبھی جو ذمہ دار لوگ ہیں ان سے اوگت تھے کہ ایک آدمی سے کام کرا رہے ہیں، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ لوگوں کا کہ اس سے پہلے بیان آ جانا چاہیے تھا آپ لوگوں کی آدمی مولانا نہیں ہے۔ دیکھیے، بلا وقت ضرورت بلا اس کے تو ہم کسی کو، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے ڈاکٹر لکھ رہا ہے، کوئی وکیل نہیں ہے وکیل لکھ رہا ہے، کوئی لیڈر نہیں ہے چودھری لکھ رہا ہے، ایم ایل لکھ رہا ہے، اس بحث میں ہم نہیں جاتے۔ کوئی مولوی نہیں ہے مولوی لکھ رہا ہے کہوا رہا ہے، کوئی امیر نہیں ہے امیر صاحب کہوا رہا ہے، اس سے تو ہم نہ پہلے جاتے ہیں نہ آئندہ بھی جائیں گے۔ لیکن ہم لوگوں سے کہتے ہیں کوئی مفتی صاحب بھی ٹھگنے کی بات کرتا ہے تو اس ٹھگی میں نہ آئیں۔ ہم ان کے خلاف یوں کہہ کر کہ یہ مولوی نہ ہے، میں تو ایک بات کہہ رہا ہوں، زیادہ تر نہیں ہے لیکن کوئی کچھ بن رہا ہے تو اس کے خلاف ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں۔ ہم اپنے عوام کو چاہتے ہیں عوام ایسے ٹھگی میں نہ آئے۔ کوئی ہم کہتے رہتے ہیں کوئی مولوی مفتیوں کے نام پہ بھی ٹھگے کرے، ہمارے نام کہیں استعمال کرے تو ہم سے ملو ڈائریکٹ۔ ہم انشاءاللہ سب کے خلاف رہیں گے۔ جو کوئی غلط کام کرے گا، جتنی غلط کاریاں ہیں، لوٹ پاٹ کی چیزیں ہیں، سب کے خلاف ہیں، ان سب کے خلاف ہم آواز اٹھا رہے ہیں، اپنے عوام کو بیدار کر رہے ہیں کہ ایسے ٹھگی میں نہ آئیں اور ٹھگوں سے دور رہیں، پاگنڈیوں سے دور رہیں۔ شاسن اور پرشاسن سے کیا اپیل کرنا چاہیے؟ شاسن پرشاسن کا تو حال یہ ہے پورے ہندوستان کا، آپ جانتے ہو شاسن کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، پرشاسن کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، وہ سب جانتے ہیں۔ قانون کے دائرے میں جو ایمانداری کی بات بنتی ہے، قانونی اعتبار سے عوام کی مدد کرنی چاہیے اور ٹھگوں کو پکڑنا چاہیے، ٹھگوں کے خلاف کارروائی ہو اور عوام کی مدد ہونی چاہیے۔ تو میواتیوں کے لیے کوئی لاسٹ میواتیوں کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے میرا آخری پیغام یہ ہے، ہر قسم کی ٹھگی سے، دھوکے دہی سے، بے ایمانی سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے سیدھے طور پر اپنے جائز طریقے سے زندگی گزاریں، بے ایمانی سے ٹھگی سے بچیں اپنے آپ۔ دہیج میوات میں ایک کفرتا بنتا جا رہا ہے، اس کی کافی برائیاں پہلے سے بتاتے آ رہے ہیں، لوگوں کو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، جہیز کے متعلق مسلسل لوگ علماء بھی کہتے رہتے ہیں، اپنے بیان میں کہتے رہتے ہیں، جمعے کے خطاب میں ہم بھی کہتے رہتے ہیں، اور دوسرے بڑے مول صاحب جو اپنی مسجدوں میں جمعہ میں کہتے ہیں، اس کے متعلق کہتے رہتے ہیں۔ لیکن ہماری قوم کے ذہن میں جو لالچ ہے، لالچ ایسی بری بلا ہے کہ جہیز کی لعنت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے یہ بھی نئی نئی اسکیمیں پیدا ہو رہی ہیں۔ جہیز شریعت میں جائز نہیں ہے، جس طرح کا جہیز دلایا جا رہا ہے، نام نمود جائز نہیں ہے، شہرت جائز نہیں۔ اپنی بیٹی کو کچھ دینا ہے جائز طریقے سے دو، خاموشی سے مدد کرو، کسی مظلوم کی مدد کرو، صحیح ہے، لیکن یہ ڈھونگ بازیاں جو ہیں یہ سب جائز ہیں۔ لوگوں کا ماننا ہے اگر دہیج کا چلن میوات میں نہیں ہوتا تو اس دھوکے میں لوگ نہیں پھنستے، لوگوں کا یہ ماننا ہے، تو اس کے اوپر آپ کیا دیکھیے جی، ہم تو اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ دہیج کے لالچ میں ہی یہ لوگ جا رہے ہیں۔ دہیج لڑکا والے جتنے بھی ہیں وہ سب دہیج مانگتے ہیں اور لڑکی والے مجبور ہیں، دونوں طرف کی گنہگاری ہے، لڑکی والوں بھی اس میں پھنستے ہیں، لڑکا والے مانگتے ہیں۔ جہیز کے خلاف میڈیا کے ذریعے سے بھی، اور ہم اپنے جماعوں کے ذریعے خطاب کے ذریعے سے بھی، اور اپنے تمام دینی اجتماعات کے ذریعے سے جہیز کے ہم خلاف ہیں، بولتے رہیں گے۔ جہیز کی لعنت سے بچنا چاہیے، سادگی کے ساتھ شادی کرنی چاہیے، جہیز کے لعنت سے اپنے آپ کو اپنی قوم کو بچائیں، یہ ہمارا پیغام ہے کہ جہیز سے بچیں، سنت طریقے پر شادیاں کریں۔ کچھ دن پہلے دہیج کو لے کر پنچایت ہوئی تھی، بہت ساری برائیوں کو لے کر پنچایت ہوئی تھی کہ ساری برائیوں کو روکا جائے اور جو دہیج جیسی بیماری سے میوات کا جو پیچھا چھڑایا جائے،
तो वो पंचायत ज़्यादा लंबी नहीं चली, उसमें कोई फैसला ऐसा नहीं लिया गया, तो क्या वो जरूरी है? देखिए जी, पंचायतें हुई, हम भी शरीक रहे, कुछ पंचायतों में कुछ में ना चल सके। पंचायतों में जो ये होता है ना कि भाई 11 आदमी कमेटी बनाओ, 21 की बनाओ, फिर वो दोबारा 21 आदमी या 51 आदमी जमा नहीं हो पाते हर बार। ये तो हम तो कहते हैं सोशल मीडिया, सोशल वर्किंग करने वाले अपने फील्ड में मेहनत करें, उलमा आइम्मा अपने फील्ड में मेहनत करें, और जहेज़ की नफरत पैदा हो जाएगी, जहेज़ के खिलाफ आवाज़ होनी चाहिए। पंचायतों का हाल हमने ये देख लिया कि वो जो एक दफ़े इकट्ठे हो गए, वो मीडिया में आने के लिए या अपना भाषण देने के लिए हो गए, बाद में अमल में वही लोग उसको बिगाड़ देते हैं।